بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، سنتے رہو، موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تنہا اعلان محبت کافی نہیں ہے. فاتبعونی، میرا اتباع کرو. محبت اللہ سے، اتباع محمد کا. اگر تم نے محمد کا اتباع کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ جنت میں جائے گا. بھائی یہاں تک تو آ گئے. اب میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے اور کہیں پہنچانا ہے بات کو. تو بھائی اب رک جانا. 2 جملے نبی کے لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں ضامن ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی. ایک جملہ قرآن کا، اگر جنت چاہیے میرے محمد کا اتباع کرو. اور اب میرے نبی نے آواز دی یا علی انت قسیم الجنت والنار. نہیں بھائی، میں تو صرف ایک روایت سنا کے اکتفا نہیں کروں گا. یا علی انت قسیم الجنت والنار، اور یوں بھی آئی ہے روایت یا علی انت قسیم النار والجنہ. دونوں طریقوں سے روایت ہے. اور سنو، جب میں کوئی حدیث کوٹ کروں تو اگر صرف میرے مسلک کی کتابوں میں ہو تو میں اسے اس کا اعلان کروں گا، لیکن یہ تو وہ حدیثیں ہیں جو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہر مسلک کی کتابوں میں مل جائیں گی. یا علی تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. لکھا سب نے ہے، عمل کس نے کیا مجھے نہیں معلوم. یہ میرا موضوع نہیں ہے. سب نے لکھا. جو علی کو پہلا مانے اس نے بھی لکھا، جو علی کو تیسرا مانے چوتھا مانے اس نے بھی لکھا، جو علی کو کچھ نہ مانے اس نے بھی لکھا. ایسے لوگ بھی ہیں جو علی کو کچھ نہ مانے. یہ جملہ جو میری زبان سے ادا ہوا ہے نا، اس جملے کا کوئی مطلب ہے. وہ جو علی کو پہلا مانے اس نے بھی یہ حدیث لکھی، وہ جو علی کو چوتھا مانے اس نے بھی حدیث لکھی، وہ جو علی کو کچھ نہ مانے اس نے بھی لکھی. یہ کون ہوگا جو علی کو کچھ نہ مانے؟ بھائی سوال ہے نا، تو میں تمہارے سامنے دلیل دے دوں اور یہیں سے آگے بڑھ جاؤں. مسلمانوں کے 2 عظیم مطلب، ایک نے علی کو پہلا مانا، ایک نے علی کو چوتھا مانا. جس نے علی کے خلاف تلوار کھینچی اس نے نہ پہلا مانا نہ چوتھا مانا.